الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث العمم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ علی آلک اصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علی آلک اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اول سے لے کر آخر تک نا ایک ہی بار، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتے ہیں نا جی سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری۔ جی ایک ہی پڑھ دیں ہاں، لیکن ذرا پڑھ عاشقوں والا دے جس میں محبت ہو، ذوق ہو، شوق ہو، درد ہو، سوز ہو، سارا کچھ ہی ہو جی محبت کے ساتھ۔ ایک ہی بار الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے سیدی حضور پیر طریقت رہبر شریعت حکیم خادم علی نقشبندی مجددی کریمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی خدمت میں نہ کوئی شخص حاضر ہوا، آ کے عرض کرتا ہے حضرت پریشانی بڑی ہے رزق کے حوالے سے، کو وظیفہ دے۔ آپ نے فرمایا سنگیا روز 100 بار استغفار کرنی ہے۔ کتنی بار جی؟ صرف 100 بار۔ ظاہر ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے بھی پتہ نہیں کہاں کہاں گیا تھا، تو جس کے پاس گیا تھا کچھ نہ کچھ تو ہر ایک نے بتایا ہی ہوگا نا، تو پتہ نہیں وہ کافی وظیفے پڑھ بھی چکا تھا۔ تو آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضرت میں نے تو کئی 1000 بار پڑھ دیا ہے تو کچھ نہیں ہوا، تو آپ فرما رہے ہیں 100 بار کرنی ہے، تو 100 بار نہ کی ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا تو کئی 1000 بار صرف پڑھ ہی چھڑے ہے، میں تینوں کرن والوں کہن ڈیا تھا۔ پڑھ دینے میں بڑا فرق ہوتا ہے اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ اس طرح بھی پڑھیں گے نا تو ہو تو جائے گا، لیکن آپ محبت سے پڑھیں گے پھر وہ بھی ہوگا جو کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ حقیقت میں کہہ رہا ہوں آپ، پھر وہ بھی ہوگا جو کبھی نہیں ہوا۔ اب تو اصل میں خرابی آ گئی ہے نا کہ لاگی دکانیں گئی ہیں، اب تو لاگی دکانیں۔ کبھی وہ بھی رنگ کو بزرگ تھے تو کوئی مرید ان کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کے عرض کرتا ہے حضور کو وظیفہ دسو۔ آپ نے فرمایا کا دے لئی اے حضور نبی علیہ السلام دی زیارت ہو جائے۔ آپ مسکرا کے فرمانے لگے تجھے کس نے کہا کہ وظیفوں سے زیارت ہوتی ہے؟ وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضور بزرگوں نے تو کتابوں میں بہت لکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا انہوں نے اس لیے لکھے ہیں کہ تیرا وقت چنگا لنگ جائے، تو کسی نہ کسی آر لگا رہے۔ باقی بے نیاز مالک ہیں بھائی، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ آپ محبوب خدا ہیں حضرت جی، آپ اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں، آپ نائب اکبر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کوئی پابندی تو نہیں ہے کہ کوئی مرضی ہے بھائی، جسے چاہے نواز دیں۔ وہ آگے پھر عرض کرتا ہے پھر حضور زیارت کس طرح ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ تجھے کل بتائیں گے، لیکن پہلے یہ بتا اگر تجھے کو کام کہیں تو کر لے گا؟ اس نے اس کی حضور حکم۔ آپ نے فرمایا کام بس اتنا ہی کہ آج رات کو نا گھر جاتے ہوئے مچھلی لے کے جانی ہے، اور اس کا سالن نہیں بنانا، اس کو فرائی کرنا ہے، اور جتنی دور سے کھائی گئی نا تو نے کھانی ہے۔ بس ایک کام کرنا ہے کہ اس کے ساتھ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پینا ہے۔ ظاہر ہے مرید تھا، اس نے عمل کیا، اور ساتھ آپ نے فرمایا کہ فجر تک پانی نہیں پینا، فجر پڑھ کے پی لینا اور سیدھا ہی میرے پاس آنا۔ وہ گھر گیا، مچھلی جتنی کھائی جا سکتی تھی اس نے کھا لی،
اب وہ 2-3 کام نپٹا کے گھر آ کے اپنی چارپائی پہ لیٹ گیا. پانی پیا نہیں تھا. اب بیچارے کو نیند کہاں ہے حضرت جی. بیچارہ تڑفے چارپائی کے اوپر, ہائے پانی ہائے پانی ہائے پانی, تڑفتا رہا. کافی دیر بعد وہ اعصاب شل ہو گئے, وجود ٹوٹ گیا, تو آنکھ لگ گئی. تو خواب میں دیکھتا کیا ہے کہ ایک دریا پہ ہوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا. جیسے ہی پانی پی لیا نا تو آنکھ کھل گئی, پھر پیاسا. ٹھیک ہے جی. پھر بیچارے نے 2-4 کروٹیں بدلی, پھر غنودگی سی طاری ہوئی. تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک تالاب پہ ہوں اور پیٹ بھر کے پانی پیا. آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. پھر خواب میں دیکھتا ہے کہ کنویں پہ ہوں, پیٹ بھر کے پانی پیا. آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. پھر دیکھتا ہے اپنے گھر ہی خوب پانی پیا. آنکھ کھلی تو پھر پیاسا. اتنی دیر میں رات بھی ختم ہو گئی. اذان فجر ہوئی, نماز پڑھی با جماعت, گھر آ کے پانی پیا. حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا. حضرت آتے سوال کرتے ہیں, ہاں جی کی بنی راتی؟ اور کرتا حضور بننی کی ہی ساری رات نیندر ہی نہیں پئی ہے. فرمایا کیوں؟ حضور پیاس نے سونے نہیں دیا, پانی کی طلب نے سونے نہیں دیا, ساری رات کروٹیں بدلی ہیں. ہوا کیا؟ حضور صبح کے قریب جا کے نا کروٹیں بدل بدل کے نا اصحاب شل ہو گئے. بس آنکھ ہی لگی تو دیکھتا ہوں کہ ایک دریا پہ اور پیٹ بھر کے پانی پیا. اچھا پھر حضور آنکھ کھل گئی تو پھر پیاسا. اچھا پھر حضور پھر آنکھ لگی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک تالاب پہ ہوں, پیٹ بھر کے پانی پیا. اچھا پھر آنکھ لگی تو پھر پیاسا. اچھا پھر حضور پھر آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھتا ہوں ایک کنویں پہ ہوں, پیٹ بھر کے پانی پیا. پھر آنکھ کھل گئی تو پھر پیاسا. پھر حضور پھر دیکھتا ہوں کہ اپنے گھر پہ ہی پیٹ بھر کے پانی پیا. آنکھ کھل گئی تو پھر پیاسا. اتنی دیر میں اذان فجر ہوئی, فجر پڑھ کے پیٹ بھر کے پانی آپ کے پاس آئے. آپ نے فرمایا پھر کو سمجھ آئیے؟ اس نے عرض کی حضور نے. آپ نے فرمایا زیارت وظیفیانہ نہیں ہوندی, طلب نہ ہوندی ہے. کیونکہ اس دن تجھے پانی کی طلب تھی, اس دن تجھے پانی کی طلب تھی, تو پانی کا طالب تھا. اور پھر تیری طلب نہیں, تجھے تیری چارپائی پہ لیٹے لیٹے یہ کئی بار رنگ دکھایا کہ تھا تو چارپائی پہ لیکن پی تو پانی رہا تھا. جس دن تو بھی طالب ہو جائے گا نا, ہوئے گا تم ہی پاویں گجراں والی اپنی منجی تے, رات تیری بھی مدینے لنگے گی. طلب آج طلب نہیں ہے حضرت جی, آج طلب نہیں ہے حضرت آج. اس لیے حضرت جی یہ وظیفہ ہی تو طلب پیدا کرے گا حضرت. اس لیے حضرت جی طالبوں والا درود پڑھا کرو. جب آپ محبت سے پڑھو گے نا تو بس حضرت جی آپ گفتگو سماعت فرمائیں, اے پینڈے نہ پاؤ سانو حضرت جی, آپ گفتگو سماعت فرمائیں پھر کرم ہوگا حضرت جی, پھر کرم ہوگا. اس لیے درود پاک جب بھی پڑھنا ہے محبت سے پڑھنا ہے, ذوق سے پڑھنا ہے, شوق سے پڑھنا ہے, یہ یقین رکھ کے پڑھنا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور میرے محبوب علیہ السلام سن رہے ہیں. اور دیکھیں نا حضرت جی آج تو ہم جن کا دن منانے بیٹھے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, یہ کیونکہ وقت بھی تھوڑا ہے, یہ معراج کا ماہ بھی ہے. صوفیہ نے لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے نا تو جبرائیل امین علیہ السلام بطور خادم چلے. ٹھیک ہے جی. ایک مقام ایسا آیا جہاں جا کے جبرائیل امین علیہ السلام یہ عرض کرتے ہیں محبوب اب میں آگے نہیں جا سکتا. حضور نبی علیہ السلام نے پوچھا وہ کیوں؟ عرض کی محبوب آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے. ٹھیک ہے جی, میں مختصر کروں گا. جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے, حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. اب یہاں صوفیہ کہتے ہیں وہ تھے جبرائیل امین علیہ السلام. عرض کی محبوب آگے نہیں جا سکتا, پر سڑ جائیں گے. صوفیہ کہتے ہیں وہاں اگر ہوتے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اگر ہوتے نا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے عرض کرنی تھی محبوب ہمیں سڑ جاؤں گا جانا میں نال ہی جائے. یہی رنگ ہونا چاہیے حضرت, یہی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. یہ زبان ہے ہی ان کے لیے. اعلیٰ حضرت نے لکھا نہیں زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے. تو جس ہر بزرگ نے دل یاد لئی بنایا ہے, تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے ہیں. یہ ہے ہی حضرت جی. اس لیے رج رج کے پڑھو. اور قبلہ تشریف فرمائیں آپ حضرت جی تصوف کی کتابیں اٹھا کے دیکھو, آپ دنگ رہ جاؤ گے ہمارے بزرگوں نے کس کس رنگ سے پڑھا. حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی, بہت بڑا نام ہے. حارث محاسبی کیا ہے؟ اگر دیکھنا ہو تو کشف المحجوب پڑھو حضرت جی, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حارث محاسبی کیا ہے. آپ امام ہیں تصوف میں, آپ کی تقلید کی گئی, آپ کی پیروی کی گئی, آپ کا مذہب ہے باقاعدہ تصوف میں ایک حضرت جی. حارث محاسبی فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں حضرت,
آپ فرماتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا اور جایا کرو حضرت جی. اٹھ فریدا ستیا میلہ ویکھن جا, جے کو بخشیا مل جاوے تم ہی بخشیا جائے. حضرت جی ویکھو اللہ نہ میری, آپ پورا پاکستان جانتا ہے میری عادت نہیں ہے حضرت جی. ویکھو حضرت جی ویکھ کے رب یاد آندا ہے کہ نہیں آندا ہے. زندہ اللہ ہو 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 اللہ ہو. آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کی زیارت کے لیے گیا, اور بڑا کمال دور تھا حضرت. اس دور میں یہ رنگ تھا کہ جب کوئی کسی کی زیارت کرنے جاتا تھا نا تو اس کو بھی پتہ ہوتا تھا کہ آنے والا کیا سودا لینے آ رہا ہے. وہ بھی پہلے وہ والی دکان سجا کے رکھتا تھا حضرت. اب فرماتے جب میں پہنچا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت کے سامنے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا ہے جس میں آپ نے آٹا گھولا ہوا ہے اور بڑے مزے سے کھا رہے ہیں. حضرت بعض دفعہ ہوتا ہے نا ہمیں بھی کچھ اس طرح کا کھانا پڑ جاتا ہے کہ ہماری مرضی نہیں ہوتی کھانے کی, لیکن بس بامر مجبوری کسی کا دل رکھنے کے لیے ہم کھا ہی لیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حارث محاسبی کھا تو وہ آٹا رہے تھے لیکن حضرت کے چہرے پہ کوئی حزن و ملال نہیں تھا. حضرت یہ آٹا کھا رہا ہوں, بڑے مزے سے کھا رہے تھے. اور فرماتے آٹا وہ کھا رہے تھے, دل میرا کٹ رہا تھا. وہ بھئی ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ آٹا ہی کھانا پڑ گیا. بولا تھوڑی سی محنت کرتے تو اس کو گون لیتے, تھوڑی اور محنت فرماتے تو تندور میں آگ لگا لیتے. ٹھیک ہے جی, پیڑے بناتے, روٹیاں لگا کے کھاتے, آٹا کیوں کھا رہے ہیں؟ کہتے میں تو گیا ہی سیکھنے تھا. کہتے میں نے یہ سوال حضرت کی بارگاہ میں رکھا. کہتے میں نے عرض کی حضور اس کو گون دیتے, تندور میں آگ لگاتے, پیڑے بناتے, روٹیاں لگا کے کھاتے. سننا ذرا حضرت جواب, تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا ہے. تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. صبر ایوب کیا, گریہ یعقوب کیا. دیتا ہے یہ عشق کے رنگ ہیں حضرت جی, کیونکہ حضرت جی جو عشق ہے یہ سب کچھ جلا دیتا ہے حضرت. عشق تے آتش دوہیں برابر ہوئے, عشق دا تاں تے کھیرا. آتش ساڑے ککھ تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جیڑا. پھر حضرت خواجہ غلام فرید خود سے سوال کرتے ہیں, فرماتے ہیں آتش نوں تے پانی بجھاوے, دسو عشق دا دارو کیڑا. پھر خود ہی سوال کر کے جواب بھی خود ہی دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں غلام فریدا اتھے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا ہو جائے ڈیرا. عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب, عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب. لگائے نہ لگے بجھائے نہ بنے. اب تو حضرت جی ہماری اسٹیجوں پہ عشق کا بھی تماشا لگا ہوا ہے, اب تو نوٹوں پہ عشق بٹ رہا ہے حضرت جی. ہم نے تو عشق کا جو ہے نا اللہ, وہ میر تقی میر کا شعر مجھے بڑا پسند ہے, اس نے کمال لکھا تھا. وہ کہتا ہے ابتدا ہی میں اٹھ گئے سب یار, عشق کی کون انتہا لایا. ابتدا ہی میں اٹھ گئے سب یار, عشق کی کون انتہا لایا. اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر, پھر ملیں گے اگر خدا لایا. بچوں کا کھیل ہے عاشقی حضرت, بچوں کا کھیل. آگے قبلہ حضرت نوید بھائی نام لے رہے تھے میرے پیر و مرشد کا. میں نے ایک دن آپ کی بارگاہ میں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عشق کی ہے, میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی میں حضور کوئی عشق لو ارشاد فرماؤ. تو جیسے بندہ چونک نہیں جاتا تو چونک سے گئے اور میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے مولوی روٹی شوٹی کھایا کر, عشق دا نام ہی نہ لائیں, کوڑ چھوڑ لے جانا ہی تیرا ہے. ہاں جی حضرت بچوں کا کھیل ہے عاشقی. یہاں تو لفظ عشق کا تماشا بنا دیا حضرت جی, پتہ نہیں کس کس کو عاشق بنائی پھرتے ہیں, تماشا بن گیا. عاشقی بچوں کا کھیل نہیں ہے حضرت. ہاں اگر عشق کس کو کہتے ہیں دیکھنا تو صدیق اکبر کو دیکھ لو. ہاں جی عشق کیا ہے اگر دیکھنا تو مولا علی مشکل کشا کو دیکھ لو. ہاں حضرت آپ خود فرماتے ہیں, حضرت مولا علی پاک وہی ہیں نا جنہوں نے تو آنکھیں بھی تب کھولی تھی جب مصطفیٰ کریم تشریف لائے تھے حضرت جی. ہیں جی, اور پھر مولا علی فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں جس دن سے میں نے ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھا ہے, میں نے آنکھوں کا بھی اتنا ادب کیا کہ اپنی کبھی شرمگاہ کو بھی نہیں دیکھا میں نے. ہاں جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن سے یہ ہاتھ میں نے محبوب کے دستے کرم میں دیا ہے, فرماتے ہاتھ کا بھی اتنا ادب کیا کہ کسی حرام چیز کو نہیں چھوا. حضرت آج کی بچوں کا کھیل ہے. کوئی دو صحابی تفسیر روح البیان میں شیخ لکھتے ہیں, آپ فرماتے دو صحابی کہیں جا رہے تھے, راستے میں ایک موسمی صاف پانی کی ندی تھی جو بارشوں کے موسموں میں چلا کرتی تھی. ایک صحابی گزر گئے, دوسرے پیچھے کھڑے ہیں. وہ جب گزر گئے نا انہوں نے دائیں بائیں دیکھا تو صحابی کوئی نہیں.
دیکھا تو اسی کنارے پہ کھڑے ہیں. انہوں نے سمجھا کہ شاید پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں. وہ پکار کے کہتے ہیں حضرت جی آ جاؤ, کوئی نہیں ڈونگا ہے. آپ نے فرمایا مینوں بھی پتہ ڈونگا کوئی نہیں. پوچھتے ہیں فرعون کیوں نہیں ڈے؟ وہ آگے سے کہتے ہیں ایک دن میں اپنے محبوب کے ساتھ اس ندی سے گزرا تھا, صرف یہ یاد کر رہا ہوں قدمین شریفین میں سے محبوب نے پہلے کون سا قدم رکھا تھا, میں بھی وہ بھی رکھوں. ہاں جی. اور آج حضرت جی داڑھی کے چال بار ہمارے لیے مشکل ہو گئے ہیں, اور دعوے عشق کے حضرت جی دعوے. ہاں جی حضرت یہ عشق بچوں کا کھیل ہے. یہ لکھا ہے کتابوں میں. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کربلا مولا کے لیے روانہ ہوئے نا, اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت کربلا مولا وہ تھا کہ نہیں, میں کہتا ہوں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو, آپ کو کربلا کا رنگ کہیں نہیں ملے گا. بڑی بڑی جنگیں ہوئیں, بڑا بڑا خون بہا حضرت جی, بڑی بڑی قتل و غارت ہوئی, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انسان مارے گئے حضرت. لیکن جو کربلا میں ہوا نہ پہلے ہو سکتا نہ بعد میں ہوگا کبھی. وجہ کیا؟ وہ کربلا میں تھے تو 72 ہی, لیکن وہ 72 بھی وہ تھے حضرت جو سارا کچھ ہی کر سکتے, لیکن انہوں نے پھر بھی کچھ نہیں کیا حضرت جی. میں آپ کو تھوڑا سا اور آسان کر دیتا ہوں. شیخ نے لکھا ہے تفسیر میں, آپ فرماتے ہیں جب اللہ جل شانہ نے حضرت سلیمان علیہ نبی جن علیہ السلام کو 7 اقلیم کی بادشاہت عطا کی نا, جنات چرند پرند ہوائیں آپ کے تابع کر دی, آپ نے اگلے دن اجلاس طلب فرمایا. یہ اجلاس کا لفظ میں نے خود بولا ہے آپ کی آسانی کے لیے. اب اس میں سارے ہی ہیں, آپ نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا ایک ایک کھڑے ہو کے نا مجھے بتاؤ اللہ نے تمہیں کیا کیا صلاحیتیں دی ہیں. شیر, چیتا, بگیاڑ, لومڑی, ایک ایک کر کے سب بتاتے رہے. تفسیر میں روح البیان میں لکھا ہے سب سے اینڈ پہ باری آئی ہدہد کی. عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام, او بھئی نہ سٹو کاکا جی, نہ سٹو ہے, اے اللہ کے نبی علیہ السلام, یہ اللہ نے مجھے طاقت دی ہے, اگر میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں تو زمین کے نیچے مجھے پانی نظر آتا ہے. میں آپ کی بارگاہ میں عرضی پیش کروں گا حضور اتھے پانی کھدائی کرو. اچھا شیخ نے لکھا ہے کہ ظاہر سارے موجود تھے, وہاں کوا بھی تھا, اس نے اعتراض کر دیا. عرض کرتا ہے حضرت جھوٹ بولتا جی. آپ نے پوچھا ہو کہ میں؟ عرض کرتا ہے حضرت اس سے پوچھیں کہ تجھے آسمان کی بلندیوں پہ اڑتے ہوئے زمین کی اتنی موٹی تہ کے نیچے پانی نظر آتا ہے, تو اسے پوچھیں اسے وہ جال نظر نہیں آتا جو شکاری نے دانے کے نیچے لگایا ہوتا ہے, اس میں تو پھنس جاتا جا کے, کیونکہ اعتراض بالکل ٹھیک تھا. حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے ہدہد سے کہا اس کو جواب دے. تو ہدہد آگے سے عرض کرتا ہے حضرت گل ہے وے, نظر تے جال بھی آندا ہوندا ہے جڑا شکاری نے دانے پیچھے لایا ہوندا ہے, لیکن کراں کی تو آرڈر پھسن دا آیا ہوندا ہے. پتہ کربلا والوں کو بھی تھا کہ کیا ہونا ہے وہاں جا کے, لیکن کیا جی وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاوا. یہ راستے میں کو کاکا ملا تو کہہ رہا تھا حضرت سلطان باہو کو بھی پڑھنا, تو آ گیا ان کا بھی شعر. پھر کمال لکھ دیا آپ نے حضرت جی. آپ فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو, در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہوئے. اب میں چلو آپ کو تھوڑا آسان کر کے قتل معشوق کا بھی بتا دیتا ہوں وہ کیا ہوتا ہے. یہ لکھا ہے جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیل ہوئے نا, سارے جیت صحابہ حاضر خدمت ہوئے, آ کے عرض کیا خلیفہ رسول آپ کی طبیعت بڑی ناساز ہے اور آپ ہمارے لیے تحفہ ہیں, آپ یادگار مصطفیٰ ہیں, آپ ہمراز مصطفیٰ ہیں, آپ خلیفہ بلا فصل ہیں, بڑی قیمتی جان ہے آپ کی ہمارے لیے, طبیعت دن بدن ناساز ہو رہی ہے, اگر اجازت ہو تو کسی حکیم کو بلائیں. ہائے ہائے, آگے سے صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مجھے تو میرے حکیم نے دیکھ لیا ہے, مجھے تو میرے حکیم نے دیکھ لیا. کوئی سمجھ نہیں سکا کہ آپ کی مراد اللہ کی ذات کی طرف تھی. وہ سارے عرض کرتے ہیں حضور پھر حکیم نے کی کیا ہے؟ آپ نے آگے سے قرآن کریم کی آیا مبارکہ پڑھ دی, فعال لما یرید. آپ فرمانے لگے میرا حکیم کہتا ہے میں جو چاہنا ہوں سو کرنا ہوں. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو, در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو, جت وال ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بننے ہو, سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ پنے ہوئے. اور میاں محمد بخش صاحب نے پھر کمال لکھا حضرت. آپ کیا فرماتے ہیں؟ طاقت ہندیاں زور نہ لایا. سوکھا کام ہے حضرت, بندہ طاقت ہوتے زور نہ لگائے, یہی تو مقام رضا ہے حضرت.
ہیں یہ ہمارے سلسلہ علیہ نقشبندیہ مجددیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ انڈیا میں حضرت کا مزار ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے مرید تھے حضرت. آپ نے اپنے شیخ کے نام پہ اپنے شیخ سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے تفسیر مظہری تصنیف فرمائی حضرت ہے. شیخ مقام رضا پہ گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی. آپ فرماتے ہیں ہمارے جو شیخ تھے نا حضرت مظہر جانے جانا, آپ کی بی بی صاحبہ بڑی تلخ زبان تھی, لیکن آپ نے سب کو کہہ رکھا تھا یہ جو کچھ بھی بولے نا اس کو کچھ نہیں کہنا, برداشت کرنا اس کا سارا. وہ لکھا ہے حضرت کا ایک مرید آیا کابل سے, پٹھان, اور یہ وہ دور تھا جب ہتھیار لگائے جاتے تھے, تلوار خنجر عام لگتا تھا حضرت. یہ ابھی کوئی ایشو ایسا نہیں تھا. اس نے بھی لگا رکھی تھی تلوار. حضرت نے نا خانقاہ میں کوئی کام اس کے ذمہ لگایا, آپ تشریف لے گئے کہیں, وہ کام کر رہا تھا تو بی بی صاحب آ گئیں اور آ کے نا اس سے پوچھتی ہیں یہ تو کیا کر رہا ہے. وہ آگے سے کہتا ہے مجھے شیخ نے یہ کرنے کا حکم دیا ہے. پہلے تو اس کی ہوئی, پھر اس نے جناب اپنی توپوں کا رخ شیخ کی جانب کر دیا. حضرت مظہر جانے جانا وہ اپنے لیے تو برداشت کر گیا, لیکن اپنے پیر و مرشد کے لیے کون بات برداشت کرتا ہے حضرت. اس نے جناب ڈالا تلوار کو ہاتھ اور کھینچی نیام سے باہر اس کی گردن اڑانے کے لیے, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں یہ تھا ہیں کون یہ. حضرت کو بذریعہ کش خبر ہو گئی کہ معاملہ خراب ہو گیا. اب بھاگتے ہوئے آئے, مرید کا ہاتھ پکڑا اور اس کو باہر لے گئے. اب باہر بیٹھے پیر صاحب بھی رو رہے ہیں اور مرید بھی رو رہا ہے. جو کو کیفیت سنبھلی نا تو وہ کابل کا پٹھان جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے حضرت اب اتنے بڑے شیخ ہیں, اگر اس سامنے پہاڑ پہ نگاہ ڈالیں تو سرما بنا دیں, اور ایک اور ہزار ہوتا آپ کی شان میں اتنی گستاخی. یہ سننا حضرت جی کس کو کہتے ہیں. شیخ پھر رو پڑے اور آپ نے فرمایا او کاکا تجھے کیا بتاؤں راز کیا ہے, سن. پھر میں قرب الہی پانے کے لیے مجاہدے کر رہا تھا تو ایک دن غیب سے آواز آتی ہے مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں. کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا ہے. پھر آواز آتی ہے مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے, ہم اس سے بھی بڑے راضی ہیں, لیکن اس میں ایک نقص ہے, ایک عیب ہے, زبان کی بڑی کوڑی ہے. کبھی تو ہمارے لیے اسے نکاح کر لے, ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں. شیخ پھر رو پڑے. آپ نے فرمایا بولنا تو دور, گستاخی تو دور, گستاخی تو دور, اور میں ایک نظر اس پہ ڈالوں اس کو بولنا بھول جائے, لیکن کیا کروں میں اپنے یار سے یاری نبھا رہا ہوں. سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ پنے ہوا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی وہ ایک سید کا ادب کیا, سید سے کشتی آ رہی ہے. رات کو خواب میں حضور کی زیارت ہوئی, فرمایا سا ڈیلی رہے آئے انہیں نہیں دے تاج تیرے سر تے رکھاں گے رہندی دنیا تک تیرا نہ رہے گا. حضرت کہیں آئے کہیں گئے حضرت, لیکن آج بھی جنید جنید ہو رہی ہے. اقبال لکھتے ہیں حضرت شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب. جب حکم آیا جنید مخلوق سے علیحدگی اختیار کر, 14 سال آپ نے بغداد کے جنگلوں میں تزکیہ اپنا کیا, تصفیہ کیا, مجاہدے کیے حضرت جی. 14 سال بعد حکم الہی آیا جنید رخ کر بغداد کا اور مخلوق کو ہمارا قرب دے جا کے. اب جنید بغدادی جناب 14 سال بعد بغداد شریف لوٹ رہے ہیں. کوئی اونٹ پہ گزرا, کوئی بیل گاڑی پہ گزرا, کوئی خچر پہ گزرا, کوئی گھوڑے پہ گزرا, جنید آ رہے ہیں 14 سال بعد. خبر آگ کی طرح پھیلی جناب بغداد شریف. سارا بغداد ہار لے کے نا, پھول لے کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استقبال کے لیے بغداد شریف سے باہر آ گیا. ٹھیک ہے جی. جب آپ نے اتنی مخلوق دیکھی, اتنے پھول دیکھے, اتنے ہار دیکھے, یہ نہیں کہ اللہ معافر میں ہار یا پھول نہیں, تقویٰ حضرت جی بڑے باریک لوگ تھے. آپ نے خود کو مخاطب کر کے کہا جنید جے اینے ہار تینوں پہ, جے اینے پھول تیرے تے ڈگے, تے وہ نفس جنوں 14 سال دی لڑائی کر کے ٹایا ہے انہیں تو پھر موٹا ہو جانا ہے. کیا کروں, کس طرح جان چھڑواؤں ان سے. قرآن پاک کی آیت ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. آپ نے اس پہ عمل کیا, کیونکہ ابھی آپ مسافر تھے, شہر میں تشریف نہیں لائے تھے, آپ کو اجازت تھی افطار کی. آپ نے جناب جوں کی روٹی کا خشک ٹکڑا نکالا اور اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے آپ نے کھانا شروع کر دیا. لوگ کہنا کہ اللہ ہے بھائی یہ جنید بغدادی 14 سال کی کر کے انہیں روزہ ہی نہیں رکھیا. کسی کی توجہ گئی نہیں اس طرف. وہ لوگوں نے پھول پھینکے نیچے اور پتھر اٹھائے,
اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ سنگ باری شروع ہوئی ہے. آپ نیچے بیٹھ گئے, سر پہ ہاتھ رکھ لیے, پتھر پڑتے رہے, اور آپ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے ہوں ٹھیک رہے ہیں, ہوں ٹھیک رہے ہیں. وہ لکھا ہے شیخ نے, آپ پتھر تو کھا گئے. وہ ایک چھوٹا بچہ تھا, اسے پتھر کوئی نہیں ملا, اس نے اپنے غصے کا اظہار حضرت پہ تھوک پھینک کے کیا. آپ سے اس بچے کا تھوک برداشت نہیں ہوا, آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے, اور آپ اسی حالت میں اپنے گھر آئے. لیکن جیسے گھر آئے پھر حجابات اٹھ گئے حضرت ہیں. تو بچا بچا کہ نہ رکھ کسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ ہے. تو بچا بچا کہ نہ رکھ کسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں ہے. ٹوٹ گیا حضرت سارا کچھ. پھر حجابات اٹھ گئے حضرت, اور آواز کیا آتی ہے, جنید نہ رو. اوے بغداد والوں کو کیا پتا جنید کا ہماری بارگاہ میں کیا مقام ہے. اگر ہم بغداد والوں کو تیرے مقام سے آگاہ کر دیں, یہ سارا کچھ چھوڑ کے آ کے تیرے دروازے پہ بیٹھ جائیں. اب آگے بھی حضرت جنید تھے, آپ بھی عرض کرتے ربا جی میں بھی لوگوں نوں دا چھڑاں کہ تو کڈا کریم ہے تے لوگ تینوں سجدہ کرنے چھڑ چھڑتے ہیں. پھر آگے سے آواز کیا آتی ہے, جنید پھر آج کے بعد اس طرح کرتے ہیں, تو ہم پہ پردے ڈالا کر ہم تجھ پہ پردے ڈالیں گے. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو, در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو. جت وال ویکھے راز مہیدہ لگے اسے بننے ہو. سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بنے ہوئے. جب آپ رواں ہونے لگے نا قافلہ جب یہ قافلہ نکلنے لگا کربلا معلیٰ کے لیے, تو ایک خاندان اہل بیت کی شہزادی ایسی ہیں, آپ تقریباً سارے ان کے نام سے آگا, میں ادب کی وجہ سے نام نہیں لیتا, جن کو آپ نے جانے کی اجازت نہیں دی. آپ مدینہ پاک کی رہیں, اور اللہ وہ وقت لائے ہم پھر جو ایسے مقدس مقامات ہیں ان کو پھر سجائیں, ان کو پھر سنواریں, جن کو ہمارے بڑوں سے نسبت ہے, جن کو ہمارے اسلاف سے, جن کو اہل بیت سے, جن کو صحابہ سے کو نسبت ہے. اور وہ جگہ آج بھی مدینہ پاک میں موجود ہے جہاں یہ شہزادی کھڑی ہو کے نا اپنے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ دیکھا کرتی تھی. وہ آج بھی جگہ مدینہ پاک موجود ہے. بس آپ دعا کرو پھر اللہ علیہ سنت کا بول بالا کرے, ہم اس کو بنائیں. پھر بڑے مدینہ میں, اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر موجود ہے آج بھی مدینہ پاک, لیکن انہوں نے اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا ہے, اس کو مسمار کر دیا ہے, سڑکیں بن گئی ہیں اس پہ, بس ایک چھوٹا سا کمرہ رہ گیا ہوا ہے جس کے ارد گرد بڑی بڑی لوہے کی سلاخیں لگی ہیں, اور اس کمرے کے دروازے پہ اب بھی لکھا ہوا ہے بیت الحزن, غم کا گھر ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا آپ وہاں جائیں تو وہاں جا کے آپ کو رونا نہ آئے. وہاں کھڑے ہوتے ہی آپ کا دل اس طرح نرم ہوگا, ٹپ ٹپ آنکھیں برسیں گی آپ کی. شرط یہ ہے کہ دل میں محبت مودت اہل بیت ہو, بغض اہل بیت نہ ہو. ایسے دل نرم ہوگا, ٹپ ٹپ آنکھیں برسیں گی. تو وہ اب تشریف لے جانے لگے نا, تو انہوں نے بڑے جتن کیے کہ مجھے بھی اجازت ملے, لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ اجازت نہیں ملی. اس وقت سب سے جو چھوٹے شہزادے تھے نا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, وہ تھے حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تاریخ لکھتی ہے کہ اس وقت ان کی عمر مبارک صرف 6 ماہ تھی حضرت. اور یہ جو شہزادی صاحبہ تھی نا, ان کو ظاہر ہے اپنے بھائی سے بڑا پیار تھا, بڑی الفت تھی ان کو اپنے بھائی سے, بڑی محبت تھی ان کو. پہلے تو اجازت نہیں ملی, اور دوسری بات بھائی جا رہا ہے حضرت. تاریخ لکھتی ہے کہ انہوں نے ایک آخری کوشش کی, اور وہ کیا کہ جب قافلہ نکلنے لگا نا تو یہ اپنے بابا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اپنے بھائی کے ساتھ لپٹ گئیں. اور جیسے بھائی بہنوں کا پیار ہوتا ہے, تو انہوں نے نا اپنے بھائی حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا. تو جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ اپنی بہن کے پاس آ گئے. آپ بڑی خوش ہوئی کہ میں نے اپنے بھائی کو رکھ لیا. تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے. آپ بھی آگے بڑھے اور آپ نے بھی حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا. امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس امام حسین کی بارگاہ میں آ گئے. اب یہ بڑی حیران ہوئی کہ بھئی میں نے تو میدان جیت لیا تھا, لیکن علی اصغر تو پھر واپس چلے گئے. اب لکھا ہے کہ رو کے عرض کرتی ہیں امام حسین کی بارگاہ میں, بابا یا آپ نے میرے بھائی امام علی اصغر کے کان میں کیا کہا ہے کہ آپ کے پاس واپس آ گئے؟ آپ نے پوچھا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا. عرض کرتی ہیں بابا میں نے تو اتنا ہی کہا تھا علی اصغر تو کیسا بھائی ہے,
کہ بابا کی بہن تو ساتھ جا رہی ہے اور تو اپنی بہن کو مدینہ اکیلے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ جب میں نے یہ کہا تو یہ میرے پاس آ گئے، اب بابا آپ نے کیا کہا ہے؟ آگے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری بیٹی میں نے بھی اتنا ہی کہا تھا، اے علی اصغر تو کیسا بیٹا ہے، تو مدینہ ہی رک رہا ہے بہن کے پاس، اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ ہائے ہائے، یہ عشق ہے حضرت جی، جس کو عشق کہتے ہیں حضرت جی، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے حضرت جی آج حالات ہمارے ٹھیک نہیں جا رہے، آؤ اپنے حالات ٹھیک کریں اور اپنے بڑوں کے راستے پہ چلیں، کسی ایک دی نماز فوت نہ ایک کو۔ آپ نے تو میدان کربلا میں نماز نہیں چھوڑی ہے، صرف بتانا ہی ہے کہ سر امام علی مقام نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا چلے تو تے کدی گھر بہ کے نہیں پڑھے ہے، کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے حضرت، ہم نے کبھی گھر بیٹھ کے نہیں پڑھا حضرت۔ وہ امام معاملہ تو حضرت جی 9 محرم کی رات کو ہو جانا تھا، فوجیں تو قریب آ گئی تھی ساری، امام نے ایک رات کاہے کو مانگی؟ نماز کے لیے مانگی ہے، ذکر کے لیے مانگی، تلاوت کے لیے مانگی ہے۔ اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں حضرت جی، اقبال کہتے ہیں تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنی محفلوں کو ذکر عمر سے مزین کیا کرو، ہاں جی، کیونکہ جہاں حضرت عمر کا ذکر ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں ہوتا، اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں حضرت عمر کا ذکر نہیں ہوتا۔ اب فرماتے میری ہمیشہ کوشش رہی کہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سبقت لے جاؤں حضرت، لیکن جن کے لیے خود محبوب خدا فرمائیں اور میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا، اس پہ کون سبقت لے جا سکتا ہے؟ فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مضافات میں نا ایک اماں جی رہتی تھی، نبینا تھی، آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ کہتے ہیں آپ روز تشریف لے جاتے، جھاڑو دیتے، تازہ پانی بھرتے، آٹا گوندتے، سالن پکاتے، اماں کو کھلا کے واپس آ جاتے۔ جب کبھی حضور نبی علیہ السلام کی غلامی میں ہوتے نا، کسی غزوے پہ تشریف لے جاتے یا کہیں اور جاتے، پھر کسی معتبر شخص کی ڈیوٹی لگاتے تاکہ اماں جی کو پریشانی نہ ہو۔ کہتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہیں جانا تھا اور آپ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، کہتے ہیں میں نے سن لیا ڈیوٹی لگاتے ہوئے، آپ تو تشریف لے گئے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے اس شخص سے کہا تو نہیں جانا، آج میں جانا ہے، اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے اس طرح کی خدمت کرنی ہے کہ اماں جی بھی کہہ اٹھن کے خدمت تے اج ہی ہوئی ہے۔ اب فرماتے مقررہ وقت پہ میں چلا گیا، وہاں جا کے نا میں نے پہلے آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا تاکہ ابھی نہ پتہ چلے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آئے، جب اماں جی خوش ہو کے پوچھیں گی نا تو کون ہے، پھر خود ہی بتاؤں گا۔ اب فرماتے ہیں میں گیا، جا کے میں نے پہلے جھاڑو دیا، پھر میں تازہ پانی بھر کے لایا، کہتے پھر میں نے آٹا گوندا، پھر میں نے سالن بنایا، پھر میں نے روٹی بنائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی، اماں جی کو اٹھا کے بٹھایا، ایک روٹی کا نوالا توڑا، اس کو سالن میں ڈبویا، اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا کہ اماں جی کھا لو۔ کہتے جیسے نوالا ہونٹوں سے لگا نا تو اماں جی کیا کہتی ہیں آج ابو بکر نہیں آئے ہیں؟ ہائے 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 ہائے، میں قربان جاؤں ابو بکر میں، ہائے ہائے، خلیفہ بلا فصل ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، قربان جاؤں میں شان صدیق اکبر پہ ہیں۔ اماں جی پوچھتی ہیں اور آنے والے یہ تو بتا جب ابو بکر نہیں آئے، اب مزاج مبارک میں جلال بھی تھا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے میں نے کہا یہ کیا اس اماں نے معاملہ بنایا ہوا ہے، وہ اس کو تو نظر آتا ہے، اگر اس کو نظر نہیں آتا تو اس کو کس طرح پتا چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے ہیں؟ اب فرماتے یہ سوال میں نے اماں سے کیا، میں نے کہا اماں تجھے تو نظر آتا ہے، وہ آگے سے کہتی آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا۔ اب فرماتے میں نے پھر پوچھا تجھے اگر نظر نہیں آتا تو پھر بتا تجھے کس طرح پتا کہ ابو بکر نہیں آئے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اس نے منہ کھول کے دکھایا، اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہیں تھا۔ وہ کہتی آنے والے جب حضرت ابو بکر آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، نوالا پہلے اپنے منہ میں ڈال کے اس کو نرم کرتے ہیں، ہاں جی اس کو چباتے ہیں، کیونکہ میرے منہ میں تو دانت ہی کوئی نہیں، میں تو چبا ہی نہیں سکتی۔ وہ نوالا پہلے اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں، جب وہ نرم ہو جاتا ہے پھر اس کو نکال کے میرے منہ میں رکھ دیتے ہیں، میں نگل جاتی ہوں۔ آج جب سخت نوالا ہونٹوں سے لگا نا میں سمجھ گئی او نہ ہو آج ابو بکر نہیں آئے ہیں،
تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ آؤ یار، میں بہرحال جہاں بھی جاتا ہوں، کسی کا بھی دن ہو، دن مولا علی مشکل کشا کا ہو، دن جناب صدیق اکبر کا ہو، دن عثمان غنی کا ہو، دن جناب عمر فاروق کا ہو، دن ہم آقا کریم اللہ نبی جنا علیہ صلاۃ والسلام کے شہزادوں کا ہو، دن کسی عالم، میں سب کو کہتا ہوں یار صرف دن ہی نہ مناؤ، ان کے انداز بھی مناؤ حضرت۔ اتو ہے سڑن جوگا کیک نکل آیا ہے جی، اسی ہر موقع تے کیک کٹ کے بڑے خوش ہو جانے ہیں کہ لو جی اسی تے بہت محبت کا اظہار کر چڑے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ کیک نہ آتا تو پتہ نہیں ہم اپنے بزرگوں سے محبت کا اظہار کس طرح کرتے پھر حضرت جی۔ یہ کیک سوکھا لنگ نکل آیا کام، کیک کٹو تے جان چھڑا لو حضرت جی۔ بس جی کیک کاٹ لیا نہیں حضرت جی، ہم صرف کیک ہی نہ کاٹو، اپنی خواہشوں کو بھی کاٹو حضرت جی۔ ہاں جی، صرف کیک ہی نہ کاٹو حضرت، اپنے اندر والے نوں ہی وڈو۔ میرے بزرگ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی، اللہ 5 منٹ ہوتے ہو گئے، بس جی آخری بات میں گفتگو ختم کروں گا۔ میرے جو بزرگ نا، آپ کو علی پور شریف سے بڑی محبت تھی حضرت، جتنی دیر جا سکتے تھے جاتے رہے، جب خود اتنی ہمت نہیں رہی، ذوف غالب آ گیا، تو پھر کیا کرتے تھے، پھر اپنی طرف سے کسی کو بھیجا کرتے تھے۔ میں حاضر خدمت تھا، آپ نے 3 ملنگ بھیجے علی پور شریف، ٹھیک ہے جی، وہ سارا دن علی پور شریف گزارا، واپس آ گئے۔ وہ اگلے دن میں پھر حاضر خدمت تھا، تو آپ نے ان کو بلایا کہ بھائی کوئی یار دے شہر دی گل سناؤ کوئی ہے۔ اب ان سے پوچھتے ہیں بھی علی پوروں ہو آئے ہو؟ جی جناب۔ تو پھر کی ہویا، کتنے گئے؟ سب تو پہلے وہ آگے سے کرتے ہیں حضرت، سب تو پہلے پیر سید افضل حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتھے گئے۔ اتھے کی سی جناب؟ اتھے تندور دیاں روٹیاں، نالے چار، آلو گوشتہ سالن تے نالے لسی۔ آپ کو پتہ ہے سوغات ہے نا گاؤں کی لسی؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر کدھر گئے جناب؟ پھر پیر کاکا جی سرکار ال گئے، اتھے کی سی جناب؟ تندور دیاں روٹیاں، آلو گوشتہ سالن تے نالے لسی۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ پھر کدھر گئے جناب؟ پھر پیر سید غلام رسول شاہ صاحب ال گئے، اتھے کی سی جناب؟ تندور دیاں روٹیاں، آلو گوشتہ سالن تے نالے لسی۔ اب آپ کی بات گفتگو میں سختی آ گئی، فرماتے ہیں پھر کدھر گئے جناب؟ پھر پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب ال گئے، اتھے کی سی جناب؟ اتھے تندور نالیاں دیاں روٹیاں، آلو گوشتہ سالن تے نالے لسی۔ آپ فرمانے لگے ہو شدائیو تانوں بھیجیا سی کہ انہوں کو رسی دیو، انہوں کو کوئی رسی دیو جڑی اے اندر والے سنڈے نو پا لئیے، تسی لسی پی کے آ گئے ہو۔ کمال تو یہ ہے نا حضرت، آکھے پیر بلے شاہ، آکھے پیر بلے شاہ، وہ اڑدیاں پڑھنا ہے، جڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھے ہی نہیں ہے۔ او یار اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن حضرت۔ نہ کر ترلے خواج خضر دے، تیرے اندر آب حیاتی ہو حضرت جی۔ وڑو اپنے اندر، وڑو، تانوں کی پتہ اندر کی ہے جی، وڑو تے صحیح کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ حضرت ہے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچ ہن جیڑے وچ ہن بیڑے، وچ ہن منگ مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہوئے۔ آؤ حضرت جی، صرف دن منانے تک محدود نہ رہ جاؤ حضرت، آؤ ان کے انداز منائیں حضرت، آؤ ان کے انداز منائیں، اور ہر ایک کا انداز آپ کو چیخ چیخ کہے کی پیغام دے گا حضرت۔ وہ کیا؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلم۔ یہی انداز تھا ہمارے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی۔ یا میں یہ حضرت کی خدمت میں ہی ایک پھول پیش کرنے لگا، مجھے بڑی بات پسند ہے حضرت، بس آخری بات، حضرت رابعہ بصری، یہ تھا ہمارے بڑوں کا انداز۔ آپ کی خدمت میں نا کوئی شخص حاضر ہوا، گفتگو ہو رہی تھی، دوران گفتگو نا اس شخص نے شیطان کا نام لیا۔ حضرت رابعہ اس سے بڑا حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ شیطان کون ہے؟ یہ کوئی ایسا غیر معروف نام تو نہیں کہ رابعہ کو پتہ نہ ہو۔ ہماری تو ابتدائی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم تو اپنے بچوں کو یہاں سے شروع کرواتے ہیں۔ قرآن میں جا بجا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
تو آپ اس سے پوچھتی ہیں بھئی یہ شیطان کون ہے؟ تو اس کی حیرانگی کی بھی کوئی انتہا نہیں تھی، وہ بھی حیران ہو کے عرض کرتا ہے سیدہ تسی شیطان دا نام نہیں سنیا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ ہی سنیا، میں تے رحمان دا ہی سنیا ہے۔ آئے آئے سیو نہیں مینو رانجا سدو، ہیر نہ آکھو کوئی، رانجا رانجا کر دی، میں آپ پہ ہی رانجا ہوئی ہے۔ آؤ یار اج رانجا ہو جائیے، آؤ اینا رانجا رانجا کریے، اسی آپ پہ ہی رانجا ہو جائیے۔ وقت گزردا پہ حضرت جی، اینو ضائع نہ کرو، وقت گزردا پہ ہے، اینو ضائع نہ کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔